بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، ہند ٹائم کے خصوصی پروگرام شخصیات میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروی ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہے ایک بہت پیاری سی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ شخصیت پروگرام میں کسی ایسی شخصیت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جس نے کچھ سماج کے لیے کچھ کام کیا ہو، ایسا کیا ہو جس کے لیے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے کام کو سلام کرتے ہیں، ان کی خدمات سماج میں نمایاں ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں وہ شخص نے کچھ اپنا کر دکھایا ہو، چاہے وہ فنکار ہو کوئی، یا پھر کوئی سیاست میں اگر میں دیکھتا ہوں، یا پھر سماجی خدمات کسی کی ایسی ہوں جسے واقعی اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سماج اس کو عزت دے رہا ہو، اس کے کام کو سلام کر رہا ہو۔ ایسی ہی شخصیات میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت پیاری سی شخصیت، سرزمین نوگاواں سادات سے تعلق رکھنے والی ہماری پیاری سی شخصیت کا نام ہے ندیم عباس زیدی صاحبہ، اور ان کی شریک حیات محترمہ سبینہ زیدی صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ زیدی صاحب آپ کا بھی استقبال ہے، سبینہ جی آپ کا بھی استقبال ہے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین، میں تعارف میں اتنا بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ لوگ بڑے علمی اور ادبی اور ایک مذہبی اور ایک بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مستقل آپ کی جو خدمات ہیں اگر اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں تو پورا ایپیسوڈ اس میں گزر جائے گا، لیکن میں اس پہ زیادہ تو بات نہیں کروں گا۔ لیکن میں اس وقت یہ بتا دوں آپ کو کہ محترمہ سبینہ زیدی صاحبہ اس وقت موجودہ نوگاواں سادات میں چیئرمین کی حیثیت سے آپ کی خدمات جاری ہیں، اور محترم ندیم عباس زیدی صاحب سابق چیئرمین رہے ہیں، لیکن انہیں سابق کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ نے دلوں پہ حکومت کی ہے، اور نہ صرف نوگاواں سادات کے لوگ بلکہ میں نے دیکھتا ہوں کہ نوگاواں سے اگر ہم باہر جائیں، میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، اگر صرف چیئرمینی کے حوالے سے آپ نے دلوں پہ حکومت میں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی کی ہے کہ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی، یعنی کربلائے معلیٰ تک میں نے دیکھا ہے کہ مولا کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان محفلوں میں بھی آپ کی سرپرستی اور آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر لوگ بلا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ عزت ہر ایک کو ایسے نہیں ملتی، یہ پروردگار عزت دیتا ہے، اور جو مولا کے حوالے سے کسی کو عزت مل جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ندیم عباس زیدی صاحب کو اس اسٹیج پر بحیثیت مہمان خصوصی دیکھتا ہوں، ہندوستان کے مختلف مقامات پر، چاہے وہ نجف ہند جوگی پورہ ہو، یا پھر وہ یہاں سے اگر آگے جائیں حسین ٹیکری سے لے کر اپنی بنارس اور بہار اور پٹنہ، کہاں کے لوگ مومنین کا ذکر کروں تو آپ کی دلوں پر آپ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس سے کا اثر آپ کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں اب بولوں گا، میں چاہوں گا کہ اب ندیم صاحب سے اور خاص طور سے ہمارے سبینہ زیدی صاحبہ سے چاہیں گے کہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ ذرا سا ہمیں زیدی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا ابتدائی دور کہاں گزرا، اور آپ نے جو یہ سیاست میں اب نظر آئے، جیسے چیئرمین کی عہدے پر بھی پہنچنا ہر ایک کا بس کی بات نہیں ہے، آپ نے یہ سفر کس طرح سے طے کیا، ذرا سا ہمارے ناظرین کو اتنا بتائیے۔ دیکھیے جناب علی، میں جب بچپن میں مجالس اعزا منعقد ہوتی تھیں اور اس میں فرش اعزا پہ رہتا تھا، تو اس میں قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہاں پہ تلاوت کی جاتی تھی، اور ان کے ترجمے اور ان کی تفسیر ذاکر اہل بیت ہمیشہ بیان فرماتے تھے۔ اسی درمیان اس میں ایک حدیث یہ بھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید القوم خادمہم، قوم کا سید و سردار وہ ہے جو قوم کی خدمت گزاری کرے۔ اور اس حدیث کے دوسرے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ خادم بن جاؤ، مخدوم ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ میں عرض کروں کہ خدمت کا جذبہ میرے اندر بچپن سے ان مجالس اعزا کا صدقہ ہے، اور جو فرش اعزا بچھا کے ہم نے سیکھا ہے، زائرین اکرام جو مجلس میں آتے تھے ان کے جوتے ہم سنبھال کے الگ رکھتے تھے، تو وہاں سے یہ سلسلہ رہا۔ خدمت کے جذبات بچپن سے ہی رہے۔ ماہ مبارک رمضان المبارک میں خاص طور پہ اہتمام مسجد میں خدمات کا رہا، ان خدمات سے ہی وہ خدمت کے جذبے سیکھتے رہے۔ ابتدائی دور کہاں گزرا زیادہ؟ نوگاواں سادات میں رہا،
جب خدمت کرتے تھے تو بزرگ لوگ ہمیں شاباشی دیا کرتے تھے، کوئی کمر پہ ہاتھ پھیر دیتا تھا، کوئی سر پہ ہاتھ پھیر دیتا تھا، تو اس سے حوصلہ افزائی ہوتی تھی. اور اس خدمت جب ہم خدمت کرتے تھے تو ہمیں خدمتوں کے انعام یا اکرام کا اندازہ نہیں تھا. کیا بات ہے. لیکن اس کے معجزے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ان تمام خدمات کا صلہ بالکل اپنی آنکھوں سے چشم دید ایسے دیکھے ہیں کہ جیسے معجزے ہوئے ہیں. بالکل ان کو بیان کرنا بھی ایسا ہے کہ ان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے کشکول میں اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی خوب طریقے سے بیان کیا جا سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو میں اپنے آپ میں چشم دید گواہ ہوں ان کا، جو میری آزمودہ زندگی ہے پوری. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو بچپن سے ہی رہا ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے آپ وہ پھر سیاست میں اللہ تعالیٰ نے شادی کرائی. جی ماشاءاللہ. تو شریک حیات بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ جو میری تمام خدمات میں معاون و مددگار ہیں. مطلب مجھ سے بڑھ کے خدمت کرنے کے جذبات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں. کہیں میری ہمت ٹوٹتی ہے تو یہ پشپناہی کر کے اپنے پاس سے مجھے ہمت دیتی ہیں کہ بھائی آپ آگے بڑھو، اس میں بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. دیکھیں کتنی عمدہ زیدی صاحب نے جو میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ آپ کو یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا، تو آپ نے آل رسول کے ذکر کے حوالے سے بتایا کہ میں نے پھر بزرگوں کی خدمت کر کے اس کا ہی صلہ ملا ہے. وہ معجزے کی سے کم نہیں ہے کسی جو مجھے اس کا صلہ ملا ہے، جو ریٹرن ملا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ جس آدمی کو اگر احساس ہو تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ نے اپنی شریک حیات کے حوالے سے بھی جو ذکر کیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب اچھا انسان کوئی ہوتا ہے تو اسے زندگی میں شریک حیات بھی پروردگار ایسی عطا کر دیتا ہے کہ وہ زندگی میں ہی جنت کا مزہ لے لیتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی شریک حیات برابر کی شریک رہیں ہر اعتبار سے. اور جیسا کہ آپ اپنا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مسلم ممالک میں بھی، خصوصی طور سے ہم ایران کو اگر دیکھتے ہیں اسلامی ملک میں، تو پردے میں حجاب میں رہ کر خواتین کو تمام تر ترقی کرنے کی ہمارے علماء نے دیا ہے کہ آپ پوری طرح سے کسی بھی سماجی خدمت ہو یا کسی بھی میدان میں آپ ترقی کر سکتی ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ الیکشن یعنی چیئرمینی کے الیکشن میں آتی ہیں اور بہت بڑے مارجن سے آپ وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ سمینا جی کہ ذرا سا یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے کبھی سوچا تھا کہ میں کبھی چیئرمینی کا الیکشن اس طرح سے میدان میں آؤں گی، سیاست میں آؤں گی؟ کیا کچھ ایسا رہا تھا؟ ایسا تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو دادا صاحب تھے تو وہ آلریڈی پریزیڈنٹ رہ چکے تھے ہمارے اس کے. جی تو یہ جی وہ 2 بار چیئرمین وہاں رہ چکے تھے. اور جی ہمارے چاچا جو ہے پردھان بھی رہ چکے تھے. تو یہ سلسلہ تو ہم بچپن سے اپنے گھر میں دیکھتے آ رہے تھے، لیکن اپنے لیے تو کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن ماشاء اللہ سے اللہ کے شکر سے پھر اسکول کالج پہنچے تو وہاں پہ تھوڑا سا ایکٹیو رہے ان کاموں میں. پھر مدرسے میں تو وہاں ایز اے ٹیچر بھی تھوڑے دن رہے، تو اس سے تھوڑا بہت یہ رہا کہ ہاں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. اور شادی کے بعد ماشاءاللہ سے ان کا سلسلہ جاری رہا. تو سمجھ لیجیے پچھلے 15-20 سال سے اسی اس میں چل رہے. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے کی مدد سے اور ان کے سپورٹ سے ہم اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوئے آج. کیا بات ہے، بہت عمدہ. دیکھیے کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ اوپر والے کی مدد سے، اور جو کہ بیک گراؤنڈ بتایا کہ ہمیں اس کا تو تجربہ تھا. اچھا مجھے یہ علم نہیں تھا، ابھی بھابھی نے بتایا کہ ان کی تعلیمی خدمات بھی ہیں، آپ ٹیچر کی حیثیت سے رہیں. تو جب ٹیچر کوئی رہے اور تعلیمی خدمت جو کر رہا ہو تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا بھی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے مجھے اگر کسی بھی میدان میں اگر اسے اتارا جائے تو وہ ٹیکل کرنا جانتے ہیں. آپ بڑی خوبصورت انداز سے اس چیئرمین کے عہدے پر اپنے فرض کو انجام دے رہی ہیں. اور جو بہت میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ابھی تھوڑے گفتگو کروں، لیکن میں آتا ہوں اپنے بھائی ندیم عباس زیدی صاحب کی طرف. ندیم بھائی آپ چیئرمین رہے اور آپ کو بڑا موقع ملا کہ اب نوگاواں سادات میں ہم کچھ کر کے دکھائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب آپ چیئرمین بن کے آئے تھے تب تو کافی وہاں کی نہ تو روڈس اتنی اچھی تھیں اور بہت ساری دشواریاں تھیں، لیکن اب میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جو بستی ہے وہ بڑا خوبصورت مہکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس میں لوگوں سے سنتا ہوں تو بتاتے ہیں کہ آپ کے بڑے کام ہیں. تو اس میں آپ نے جو کچھ کاموں پر ہمارے ناظرین کے سامنے ذرا سا روشنی ڈالی کہ آپ نے کیا کیا وہاں پر جو ارادہ کیا تھا اور کیا کیا کام کرائے ہیں ذرا سا. دیکھیے صاحب، ارادے تو خدمتوں کے میرے اتنے زیادہ ہیں جی
کہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ تمام خدمات اپنے حبیب کے صدقے میں تکمیل تک پہنچائے اور قبول کرے۔ نگر پنچایت کے دائرے میں سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے سڑکوں کی جی، اور پینے کے پانی کی سپلائی کی، سب سے زیادہ ہے۔ اور جو راستوں پہ لائٹ ہوتی ہے اسے اسٹریٹ لائٹ کہہ دیجئے یا پتھ پرکاش کہہ دیجئے، یا راستوں کی لائٹ کا فراہم کرنا، اور وہاں کی صفائی کا ستھرائی کا انتظام کرنا، کوڑے کا وہاں سے ڈسپوزل وہاں بستی سے کلیکشن کر کے اسے گاربیج تک لے کے جانا، اور وہاں سے اس میں سرکار کی مدد رہتی ہے پورے سسٹم کے۔ چیئرمین تو اس کی صرف نگرانی کرتا ہے پوری طریقے سے، اس چیئرمین کا پورا بورڈ ہوتا ہے، سارے ممبرس اس میں تعاون کرتے ہیں، جو نگر پنچایت کا اسٹاف ہے وہ اس کے اہلکار اس کا کام کرتے ہیں۔ بورڈ کی جو ڈیسیزن پاس ہوتے ہیں بورڈ میں، وہ پاس ہو کے ای او کو بتا دیے جاتے ہیں وہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور جو پھر پرستاؤ ہوتے ہیں اس کے لیے فنڈ سرکار سے منگائے جاتے ہیں، اس کی پیروی ہوتی ہے، سرکار سے مل جاتے ہیں۔ جتنی مضبوط پیروی ہوتی ہے اتنی مضبوط وہاں سے فراہمی ہو جاتی ہے فنڈز کی، وہ بستی کی تعمیر و ترقی میں کام آتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے جب میں چیئرمین منتخب ہوا تو میں نے جا کے معلوم کیا کہ بھئی سب سے پہلی سپلائی کیا ہو، تو اس وقت بستی میں پانی کی سپلائی کے اوپر تذکرہ زیادہ تھا۔ پانی کی سپلائی کے لیے میں نے پوچھا کہ پانی کیوں نہیں سپلائی ہو پا رہا؟ بولے صاحب اس ٹائم لائٹ کی فراہمی کم ہوتی تھی، تو میں نے کہا بھئی جہاں لاکھوں کی آبادی ہے یا 1 لاکھ کی یا 1 لاکھ سے کچھ کم کی، تو پانی کے ٹیوب ویل بھی ہیں بڑے بڑے وہاں پہ، تو ان کو چلانے کے لیے میں نے سب سے پہلے اپنی ذاتی جیب سے جنریٹر فراہم کیا۔ کیا بات ہے! جس سے کہ جنریٹر چلنے سے پانی کی سپلائی تینوں ٹائم صبح دوپہر شام مستقل ہو جائے، اور اگر کسی وقت لائٹ فراہم نہ ہو تو جنریٹر چل کے پانی کی سپلائی ہو جائے۔ اب وہ الحمدللہ تو وہ سرکل میں آیا ہوا وہ اس دن سے آیا، جس دن وہ جنریٹر آیا نگر پنچایت میں، تو میرے ای او فوراً آئے میرے پاس کہ جی یہ اس کا بل کس کے نام سے بنے گا؟ میں نے کہا میرے نام سے بنے گا۔ کیا بات ہے! بولے آپ تو نگر پنچایت کو دے رہے ہیں؟ میں نے کہا نگر پنچایت کو میں ہبہ کر رہا ہوں لیکن بل میرے نام سے، کیا بات ہے! کیونکہ وہ جیب خاص سے میرے پاس سے گیا ہوا ہے۔ اس دن سے وہاں کی پانی کی سپلائی درست ہو گئی۔ پھر میں نے اسی جنریٹر سے جو وہاں کی اسٹریٹ لائٹ تھی وہ جوڑ دی۔ کیا بات ہے! ہاں، کہ بھائی لائٹ اگر شام میں آ رہی ہے تو لائٹ سے وہ اسٹریٹ لائٹ فراہم ہو جائے گی، لائٹ اگر شام میں نہیں آ رہی تو وہ جنریٹر سے چلے گی۔ تو اس دور میں ایسا تھا کہ لائٹ نہیں ہوتی تھی لیکن نوگاواں سادات جگمگاتا رہتا۔ کیا بات ہے! دیکھیں یہ نیت پہ آپ نے اور اپنی جیب خاص سے ایک کام ایسا شروع کرایا، مگر اس سے بھی زیادہ محبت مجھے وہاں کی عوام نے دی ہے، کیونکہ وہاں کی عوام کے بچے کو یہ علم ہے کہ میں دہلی میں رہتا ہوں، اور وہ دہلی میں رہنے کے باوجود مجھے جتاتی ہے۔ کیا بات! یہ ان کے احسان ہے۔ اچھا، بلا تفریق و مذہب و ملت سب میں دیکھتا ہوں بستی میں سارے لوگ آپ کے ساتھ بڑے آپ سے محبت سے آپ کو۔ اصل میں جو مولا علی نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے بیان نہیں کیا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہیں جا رہے تھے کوفے میں، تو ایک بزرگ شخص انہیں بھیک مانگتا ہوا ملا۔ انہوں نے پوچھا یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ بولے اس سے کام نہیں۔ اس نے کہا کہ بلایا، اس نے کہا اب میرے اعضاء و جوارح میں سے طاقت نہیں رہی، میں کام نہیں کر سکتا اس لیے مانگ رہا ہوں۔ تو مولا نے فوراً ہدایت دی کہ اس کا بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جی یہ تو یہودی ہے، آپ نے پلٹ کے کہا کہ یہ ہماری ریاست کا باشندہ ہے، یہ یہودی عیسائی ہندو مسلم جو بھی ہے، لیکن یہ ہمارا باشندہ ہے، اس کی کفالت ہماری حکومت کو کرنی ہوگی۔ اسی دن سے انہوں نے اس کا وظیفہ باز کیا۔ یہی سوچ کر میں آپ سے عرض کروں کہ میرے جہاں تک عقائد کا سوال ہے وہ اثنا شری ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، وہ سب کو پتہ ہے، وہاں کوئی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ان افراد کی ذمہ داریاں ہم پہ آئی ہیں، انسانی فریضہ جو ہے، وہ فریضہ وہ سب کو برابر ہے۔ کیا بات ہے! مطلب ایسا میرے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے
کہ ہمارے والے علاقے میں کام ہوں اور ہمارے دوسرے علاقوں میں کام نہ ہو. اس میں آپ نے نہ کوئی مذہب کا دیکھا نہ کسی فرقے کا, سب بھائی ہیں ہمارے, سب بھائی ہیں ہمارے. وہ ہمارے کوئی جو انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو جس وقت وہ جو اپنی وصیت بیان فرما رہے تھے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت امام حسین علیہ السلام کو, تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ عوام کے جو لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں تمہارے بھائی ہیں. یہ کچھ لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں, کچھ لوگ تمہارے وطنی بھائی ہیں. تو میرے وطنی بھائی تو وہ سب ہیں, بالکل بالکل بالکل. باقی لوگ جو ہمارے وطن کے سب ساتھ, تو ہم پہ وطن کی ذمہ داری ہے. وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق ہو چاہے کسی فرقے سے تعلق, ان کی خدمت ہمارے اوپر واجب و لازم ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری ذمہ داری ہے اس خدمت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا اور نوگاواں سادات کی عوام سے مجھے عشق ہے. کیا بات ہے. اور اس کے لیے میں جو خدمت بھی میری استطاعت میں ہوگی وہ میں حتی الامکان کروں گا. واہ 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 بھائی بھائی, بہت عمدہ. دیکھیے زہری صاحب نے جو بتایا, اور خاص طور سے کہ مولا علی کے نہج البلاغہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے جو اپنے دور میں اور ظاہری طور پہ جو حکومت کی ہے اس میں بھی کتنا خیال رکھا ہے دیگر مذاہب کے لوگوں کا. اور آپ نے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایک اچھا کاروبار دیا ہے, ایک یعنی لوگوں کے آشیانے آپ نے زندگی میں کاروبار میں بھی لوگوں کو آشیانے عطا کیے ہیں. یعنی آپ بہت اچھے بلڈر ہیں اور آپ کے نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جس میں بہت سے لوگ آباد ہوئے ہیں, گھر بہت سے لوگوں کے. تو وہ جذبہ اور اپنے جیب خاص سے عوام کی خدمت کرنا, تو دیکھیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, یہ دور وہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا CCTV کیمرہ یہ کیچ کر رہا ہے تو ہم یہاں کام کریں یا نہ کریں. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے, ہمارا ایشور دیکھ رہا ہے, ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے خدمت کرنا. اور آپ نے, آپ کی گفتگو سے ناظرین اندازہ لگا لیا ہوگا لوگوں نے کہ آپ نے کہ آپ کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں یہ سوچ کر خدمت کروں گا تو اس کا ریٹرن اللہ دیتا ہے. دیکھیں آپ کسی بھی میدان میں آئیں, خصوصی طور سے سیاست میں آتے ہیں تو خود بخود لوگ حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. جو کچھ نہیں کرتا وہ حسد کرتا ہے, تو حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, دشمن پیدا ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اور مولا علی کا قول ہے کہ یہ تو بہرحال اگر کوئی کام کرے گا انسان تو اس کے اگر دشمن پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ندیم عباس زیدی صاحب ہمارے بھائی آج کی شخصیت جو ہیں وہ اتنی پیاری شخصیت ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی مخالف کے لیے بھی کبھی کوئی مطلب بری الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ میرا جو تجربہ ہے جتنی بار ملا ہوں, حالانکہ میں کچھ لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جو آپ کے مزاج نہیں ملتا ہے اور آپ کی جو بھی سیاسی مخالفت ہو یا جس طرح کی بھی, لیکن آپ کبھی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کسی کی نہیں کرتے. یہ اللہ دیکھتا ہے اور آپ کو عزت عطا کرتا ہے. آپ نے وطن کے لیے اتنا خیال کیا کہ یہاں روشنی کی ضرورت ہے تو اپنی جیب خاص سے جنریٹر لگوائیں, اور پھر صفائی کے اوپر زیادہ توجہ دی, لائٹنگ یعنی اسٹریٹ لائٹ بھی اس اپنی جیب خاص سے بھی دیا. تو لوگوں نے حیرت کی کہ بھائی اب تک ہم دیکھتے تھے کہ چیئرمین ایسے بنتے ہیں لوگ جو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اور یہاں ایسے چیئرمین بنے ہیں کہ جو اپنی جیب خاص سے اس کا عوام کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں, تو کتنی بڑی بات ہے. یقیناً یہ بات سلسلہ جب ہی نہیں رکا, یہ اس کا تحفے کی شکل میں پھر ایسا ہوا کہ ہماری بھابھی بھی اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں اور وہ خدمت کا سلسلہ آج بھی اسی طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ دونوں ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پروردگار نے خصوصی طور سے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کو چنا. اور آپ لوگ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی مذہب کے لیے یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق ہے, یہ فلاں فرقے سے تعلق ہے. سب انسانیت کے ناطے آپ سب بھائی بہن ہیں تو سب کی خدمت کرتے ہیں. اور تمام جو دلی کی دوسری بستی بھی ہیں جو ناگاواں سادات کی دیگر بستیاں یعنی الگ جو پورشن ہیں یعنی دوسرے فرقے کے لوگ بھی رہتے ہیں, یا اس میں کوئی ڈفرینس نہیں دیکھا. آپ نے سب کی خدمت کی, اس کا ریٹرن نظر آیا کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے کامیابی کے ساتھ یہ بھابھی نے بھی کامیابی حاصل کی اور چیئرمین موجودہ ہیں. میں بھائی یہ چاہ رہا تھا
کیونکہ ندیم عباس زیدی صاحب ایک ذاکر اہل بیت بھی ہیں اور تحت اللفظ مرثیہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تو دیکھیے آپ کے اندر بڑی خصوصیات ہیں, یہ سب اللہ اس نے عطا کیا ہے. آپ نے لائٹ کا ذکر کیا, نوگاواں سادات میں بجلی روشنی اور چراغاں ہمارے ہاں سب سے اہمیت رکھتی ہے کہ بھائی چراغاں, ہم تو اپنے ہاں تہواروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ہندو بھائیوں کا تہوار ہو یا مسلمان بھائیوں کا تہوار ہو, چراغاں بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے, لائٹنگ کرنی ہے. آپ نے لائٹنگ کا ذکر کیا. اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ صفائی پہ ہم نے بہت کوشش کی کہ صفائی رہے بستی میں, کوڑا جہاں تک بھی ہوتا ہے یہ تو ذمہ داری بھی ہوتی ہے, تو سبھی چیئرمین اپنی طور پر ذمہ داری نبھاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ نہیں نبھاتے, لیکن آپ نے پوری کوشش کی. کچھ بستی میں آپ نے یہ بھی چاہا کہ کچھ ایسے جگہ چوراہوں پر ہم ایسی کچھ کام کر دیں جو یادگار ہو جائیں, جو دکھائی دے ہمیں کہ وہ فلاں چوک دیکھیے آپ یا فلاں جگہ دروازے پہ دیکھیے. کچھ ایسا بھی کام کیا آپ نے؟ جی میں نے نوگاواں سادات میں داخل ہوتے وقت جی جو پنجتنی گیٹ ہے, جی ارے وہ تو سب سے بڑا ہے, وہ سب سے پہلے جی پنجتنی گیٹ کی تعمیر کرائی. ارے اچھا آپ نے وہ اور نگر پنچایت نوگاواں سادات کا جو فنڈ تھا اس سے جی اس سے کرایا. اس میں میری بڑا خوبصورت فاؤنٹین اور بڑا ایک بستی کا انٹرنس. اس سے آگے چلے تو حسینی چوک کی تعمیر کرائی, ماشاءاللہ نوگاواں سادات نگر پنچایت کے فنڈ سے ہوئی. اس سے آگے چلے تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی چوک کی تعمیر کرائی, کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی قربانیوں کو چھپایا گیا ہے بہت. جی تو میں نے سوچا کہ کم سے کم نوگاواں سادات میں تو ان کے نام سے شخصیت وہ ہے جنہوں نے رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, تو سمجھ لیے تو ان کے لیے تو آپ نے کیا, تو ظاہر سی بات ہے. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے آپ کہ 12 ربیع اول آتی ہے ماشاءاللہ, پھر 17 ربیع اول تک یہ ہفتہ چلتا ہے, ہفتہ وحدت, اور لوگ جگہ جگہ جلسے کرتے ہیں, سیمینار کرتے ہیں, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے, ان کی شان میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں, اور مختلف انداز سے لوگ سمپوزیم کرتے ہیں, اس میں بھی آپ مختلف جلسوں میں بھی شریک ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے کچھ نوگاواں سادات میں کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کچھ کیا ہو تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. اصلیت یہ ہے کہ جو ان کا ولادت کا جو موقع ہے جی وہ ہمارے سنی بھائیوں میں اور ہمارے یہاں پہ تاریخ میں تھوڑا سا وہ ہے فرق ہے, اس لیے وہ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں اسے 12 ربیع الاول مانتے ہیں, سن 1 عام الفیل, یعنی عام الفیل ہاتھیوں والا سال جب ابرہا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا. اور جو شیعہ بھائی ہیں وہ 17 ربیع الاول مانتے ہیں. تو امام خمینی جو ہمارے رہبر انقلاب تھے اسلامی جمہوریہ ایران کے, انہوں نے کہا تھا اسے ہفتہ وحدت قرار دو اور اتنی بڑی شخصیت کی خوشی پورے ہفتے مناؤ, اور 12 سے 17 تک ان کی خوشی مناؤ. تو امروہہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں 1 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک مسلم کمیٹی مبارکباد کی مستحق ہے مسلسل کہ وہ 17 کے 17 دن ان کے ولادت کا جشن مناتی ہے, اور 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں. ہم نے بھی نوگاواں سادات میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے عید میلاد النبی کے سلسلے میں, اور انہی کی یادگار میں ایک ہم نے وہاں پہ چوراہا بنایا ہے جس کا نام نگر پنچایت نے نگر رحمت للعالمین چوک رکھا ہے, جو نئی بستی میں عیدگاہ کے سامنے بنا ہوا ہے. اچھا وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ آپ کی اللہ کا کرم, اللہ کا کرم سب. اور جو کچھ بھی خدمات دامے درہمے قدمے سخنے تا حیات اس بستی کی, ملت کی, ملک کی سالمیت کے ساتھ تعاون رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہر خدمت کے لیے اپنے ملک و قوم کے لیے حاضر ہے. کیا بات ہے, وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے ناظرین, سچ تو یہ ہے کہ اگر اچھا کوئی انسان نہیں, سچ تو یہ ہے, اس خاکسار کی نعت کا یہ مطلب ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ اگر اچھا کوئی انسان نہیں وہ کسی طور محمد کا مسلمان نہیں. دیکھیے آدمی اگر اچھا انسان نہیں ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کی آل ہو, یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھا انسان بن کے رہیں, اور اچھا انسان اگر ہے تو وہ یقیناً وہ زندگی میں ویسے بھی خوش رہے گا اور آخرت بھی اس کی سمجھ جاتی ہے. آپ کے کام بول رہے ہیں کہ آپ کتنے پیارے انسان. پھر ایک میں نے شادی خانہ بنوایا
بی بی زہرا میرج ہال کے نام سے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا جو کام جس کا بہت معمولی کرایہ، میں نے صرف 2,500 روپے اچھا کرایہ رکھا ہے. یعنی غریب سے غریب انسان بھی اپنے بچی کی شادی اصلیت یہ ہے 2,500 بھی نہ رکھتے، لیکن اگر اتنا زیرو کر دیتے تو پھر لوگ بے ضرورت بک کر لیا کرتے. بہت صحیح. 2,500 روپے میں وہ دستیاب ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ سے ساری سہولیات ہیں اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ بک رہتا ہے مستقل طور پہ. کیا کہنے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ پانی کی سپلائی جی پوری طور پہ، صفائی، اسٹریٹ لائٹ اور کوڑے کے جو اٹھانے کے انتظامات ہیں سارے. ارے ماشاءاللہ. اور جو نگر پنچایت کی دیگر ذمہ داریاں ہیں جی 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 پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری ادا ہوں. اور اس کے باوجود بھی جو ادا نہ ہو سکیں تو ان کو سدھارنے کی ہم مستقل کوشش کریں گے، اور عوام سے ان کو اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگیں گے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہو تو کسی کو تکلیف ہوتی ہو اس کے لیے معافی کے خواستگار ہیں ہم. اور جہاں تک مبارکباد کی بات ہے تو مبارکباد کی لائق تو ہماری بستی کے عوام ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے. ان کے ہم پہ احسان ہے. عوام نوگامہ سادات کی محبت کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. کیا بات ہے. واہ. اور وہ بار بار ثابت کر رہے ہیں اپنی. وہ تو دکھ رہا ہے نا. مخالف کتنا بھی مخالفت کرتے رہیں. جی. مخالفت تو میرے اللہ نے اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی پہچان ان کی مخالفت سے ہوتی ہے. دن کی پہچان رات نے کرائی، مرد کی پہچان عورت نے کرائی، بلندی کی پہچان پستی نے کرائی، سمجھے، روشنی کی پہچان اندھیرے نے کرائی. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 3 چیزوں سے حسد کیا جاتا ہے، مال، جمال، کمال. جس کے پاس مطلب ہر یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، مال، جمال، کمال، ان سے حسد ہوتا ہے. کسی کے پاس مال ہوگا اس سے حسد ہوگا، کسی کے پاس کوئی کمال ہوگا اس سے حسد ہوگا، کوئی اللہ کے نزدیک جمیل ہوگا تو اس کے جمال سے حسد ہوگا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لوگ خدا نخواستہ حسد کریں تو اللہ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ حسد بند کر دیں. ہم سے کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر لے، تو وہ اپنا حسد دور کر لے. خدا نخواستہ کیا وجہ ہے. حاسد کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، اور وہ برائی کر کے اپنے اعمال مقبولہ جو ہیں وہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جس شخص کی وہ برائی کر رہا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. تو میں اپنے ناقدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جتنی برائی کرنا چاہیں کریں، ان کے اعمال مقبولہ میرے کھاتے میں آئیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا شکایت مجھ سے ڈائریکٹ دور کر لیں. اس میں کیا دقت ہے. کتنی پیاری بات کہی ہے آپ نے. واہ 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 واہ. دیکھیے کتنی عمدہ ندیم زیدی صاحب نے بات کہی، اور مجھے وہ اپنا شعر یاد آ گیا ایک کہ یہ سمجھ لو کہ کامیاب ہو تم، یہ سمجھ لو کہ کامیاب ہو تم، لوگ جلنے لگے ہوں گر تم سے. تو دیکھیں یہ خود بخود یہ کچھ جگہوں کچھ دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. کچھ جان کر یہ کام نہیں کرتا، لیکن کچھ ضمیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں خود بخود حسد پیدا ہو جاتا ہے. ہم اس وقت یہ بھی دعا کریں گے کہ ایسے جو بھی لوگ ہیں پروردگار ان کو صحیح راستہ دکھا اور وہ اس سے دور ہو کر وہ بھی ترقی کریں. کیونکہ ندیم زیدی صاحب، آپ نے ابھی بھی کہا انہی کے لیے دعا کی، اور ایک بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے کہ جو اگر کچھ لوگ ایسے اگر ہیں جو میرے مخالف اس لیے ہیں کہ کچھ مجھ سے شکایت ہے تو میرے پاس آئیں اور مجھ سے دور کر لیں. اس میں تیار بیٹھا ہوں کسی وقت بھی، جب چاہیں آئیں. میں کبھی نوگامہ ہوتا ہوں، کبھی دہلی ہوتا ہوں، تو میں اکثر میں خود دیکھتا ہوں کہ وہی ندیم صاحب دن میں 2 چکر لگا لیتے ہیں نوگامہ کے دہلی سے بیٹھ کر. تو دہلی کو اتنی دور بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی بات ہے آپ نے جو کہا کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ہم سے شکایت دور کر لے. میں اسے برائی کرنے سے نہیں روک رہا، وہ جتنی کرنا چاہے کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات ہے. دیکھیں، اور اس کے علاوہ کیونکہ ندیم عباس زیدی صاحب بڑے ایک متقی انسان ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ آپ ماشاءاللہ حاجی الحاج اور ساتھ ساتھ زوار یعنی مولا کے دربار میں حاضری آپ دیتے رہتے ہیں مسلسل. میں ابھی بھابھی بھی میرے ساتھ، ابھی اب ہم 40 میں مشی کے دور پر تھے تو وہ نجف سے
نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک کا پیدل سفر بچوں کے ساتھ بھابھی مسلسل طے کر رہی تھی. تو یہ دیکھیے جذبہ, اور یہ سفر اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف محبت تو ہے ہی ہے, لیکن اس محبت میں اس بات کا ذہن میں رکھنا, خود تکلیف سہ کر اس سفر کو طے کرنا کہ ہم سے اب مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم اس خدمت کے لیے تیار رہیں. یہ میرے خیال سے اس کا اہم مقصد ہوتا ہے, اور آپ کو وہاں سے وہ حاصل بھی ہوا ہوگا. وہ خود راہ دکھاتے ہیں مولا کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے, اور پھر وہ موقع عطا کرتے ہیں. یعنی یہ چیئرمین کی سیٹ جو بھابھی آپ اس وقت بیٹھی ہیں اس وقت, وہ ایسے نہیں مل گئی, وہ دلوں کا حال جانتے ہیں. تو اب مقام ملا ہے تو اور ذمہ داری, کیوں سمجھتا ہوں بھابھی کہ وہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس پہ سیٹ پہ بیٹھ کے. تو آپ کا ابھی کچھ اور ارادہ ہے کہ ہم ابھی اس وقت جو خدمت کا موقع ملا ہے تو اس میں اور کچھ کریں, اس میں آپ نے کچھ اور سوچ رکھا ہے؟ یہ ذرا سا بتائیے گا تھوڑا سا. اور تو بہت کچھ سوچا ہے. دیکھیے وقت کتنا ساتھ دے رہا, پلس سب سے بڑی چیز ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کتنا فنڈ ادا کرتی ہے. ہم نے اپلیکیشنز تو دے رکھی ہے, اب جیسے جیسے وہاں سے آتا جائے گا تو وہی ظاہر سی بات ہے کہ گھر ہے ہمارا نوگاواں سادات, تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو بہتر سے بہترین کرنا, اور باقی جو ماشاء اللہ سے انہوں نے کر رکھا تھا تو اس کو مینٹین کرے ہوئے ہے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ اتنے جو کام کیے ہیں اسے مینٹین رکھنا. اور سب سے ہماری پرسنل یہ خواہش ہے کہ ہم وہاں پہ خصوصاً لڑکیوں کے لیے کچھ ایسا کرے, مطلب فیسلٹیز ہے بٹ ہم کچھ الگ سے کرنا چاہ رہے جس سے وہاں کی لڑکیاں بھی آگے بڑھیں. یہ ہے دل میں, یہ میرے دل میں اپنی پرسنل خواہش ہے. جیسے ہی موقع لگے گا انشاءاللہ وہ سب دیکھیں گے, وہ اندر سے میرے. اچھا, کچھ اگر رکاوٹیں کسی طرح کی اگر آتی ہیں, جیسے وہ کاروبار اس لائن میں بھی, جیسے آپ کو گورنمنٹ سے بھی ایسے نہیں ملتی, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ تیار رہتی ہیں کہ ہم ہر طرح سے محنت کرتے رہیں گے, جب بھی ہمیں گرانٹ ملے گی, جب بھی ہوگی خدمت کریں گے, پیچھے نہیں رہیں گے. کیا بات ہے. دیکھیے یہی جذبہ جو ہے وہی اہمیت رکھتا ہے, اور یہ جذبے کے ساتھ خدمت کوئی کی جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. ہماری بھابھی نے بھی بڑے عمدہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے, پروردگار نے اہل بیت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کی اور ہمیں یہ عہدہ عطا کیا اور یہ کرسی عطا کی ہوئی, جس پر یہ کہا جائے نوگاواں سادات کی اس چیئرمین کے عہدے پر آپ اس وقت بیٹھی ہیں. تو آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے شوہر نامدار, ہمارے شریک حیات, اور جو ہمارے زیدی صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں, جس کا ابھی ندیم زیدی صاحب نے ذکر بھی کیا, ان کو دیکھیے کام کرنا الگ بات ہے صاحب کہ کچھ بنوا دینا. آپ نے کہا کہ وہ گیٹ بنوا دیا, بہت بڑا گیٹ ہے, زبردست گیٹ بنایا, اس کے فاؤنٹین لگے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو اسٹریٹ لائٹس وغیرہ, اس کو مینٹین کرنا یہ بھی ایک بہت, چلانا اسے یہ نہیں ہے صرف کہ بنوا دیا بھائی اس کا کوئی حال ہے. تو اللہ نے آپ کو وہ سلسلہ ایسا رکھا کہ وہ آپ کی شریک حیات کو بھی بنا دیا چیئرمین کا کہ وہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے, وہ خدمت جاری رہے, اور یہ آپ ماشاءاللہ مسلسل کر رہے ہیں. اور آپ دلی رہتے ہوئے آپ کو دشواری نہیں آتی کہ نوگاواں فوراً جا رہے ہیں یا کچھ ایسا؟ اصل میں دلی میں میرا کاروبار ہے جی, اور کاروبار سے جو حاصل ہوتا ہے جی اس سے میں اس کا انفاق کر پاتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد اس طریقے سے فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. سورہ بقر کی یہ شروعاتی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب خدا ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اور یہ جو متقی افراد ہیں ان کے لیے چراغ ہدایت ہے. اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے, یعنی جو کچھ بھی ہے اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے, وہ راہ خدا میں اس کو خرچ کر دیتے ہیں. انفاق یہ ہوا. اصلیت یہ ہے کہ جو اس کی عوام پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ اس کی پسندیدہ خرچ ہے بالکل. اور ہم جب تک ہماری صحت, ہماری جان میں جان ہے, وہ ہم مستقل طور پہ جاری و ساری رکھیں گے. عمل پہ ہم یقی محکم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں. واہ 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 واہ. اور کاروباری طور پہ یہ فائدہ ہے کہ جب کاروبار یہاں پہ چلتا ہے تو اس کی کفالت ہم الحمدللہ ہو پاتی ہے, اور جو اپنے منصوبے ہیں
وہ شرمندہ تعبیر ہو پاتے ہیں اس سے. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، بہت عمدہ. دیکھا آپ نے، ابھی آپ سے مخاطب تھے ہمارے آج کے اس پروگرام کی اہم شخصیت محترم سید ندیم عباس زیدی صاحب. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا عالم دین یا کوئی بڑا ذاکر اہل بیت تو ہے ہی، وہ آپ سے مخاطب ہے. قرآن کے حوالے سے گفتگو کی، نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کی، اپنے رہبروں کے حوالے سے گفتگو کی، اور انسانی خدمت کے حوالے سے آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی، اور آپ کی خدمات جاری ہیں. میں سمجھتا ہوں ناظرین، یوں تو نوگاواں، سرزمین نوگاواں بڑی مردم خیز بستی ہے، بڑی اہم ترین شخصیات وہاں پیدا ہوئی ہیں. یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو ذاکر اہل بیت بھی وہاں ہیں، بڑے بڑے ذاکر اہل بیت وہاں پیدا ہوئے، بڑے عالم دین وہاں پیدا ہوئے ہیں. وہ بستی ایسی ہے کہ اس بستی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. وہ سادات بالکل خوشبو کی طرح مہک رہی ہے، اس کی خوشبو ہمیں دکھائی دیتی ہے دور دور تک. اب میں امروہہ نوگاواں سے نزدیک ہے، اور میں دیکھتا ہوں امروہہ میں بھی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ندیم عباس زیدی صاحب کو بڑی عزت سے نوازتے ہیں، لوگوں کو بڑا بلاتے ہیں. اور یہ آپ کی بڑی بات ہے کہ آپ اس میں ٹائم نکال کر ضرور جاتے ہیں. کسی بھی طرح کا اب وہ پروگرام ہو، 12 ربیع اول کا عید میلاد النبی کا پروگرام ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی شخصیت کون ہے؟ ہمارے ندیم عباس زیدی صاحب ہیں، جو بالکل اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں بحیثیت مہمان. اور اس کے علاوہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ دیگر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے پروگراموں میں بھی آپ دیوالی ہے، ہولی ہے، ان کے ساتھ بھی مل کے، کیونکہ یہ انسانی فریضہ ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. تو یہ اپنی خوشبو اس کو محدود نہیں رکھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں، وطن کے بھائی ہیں. تو یہ رشتے کو بھی نبھا رہے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ. اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ آج کی ہمارے اس شخصیت پروگرام کی اہم شخصیت کے طور پر وہ ہم ان سے درخواست کریں، اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم اس کے خاص طور سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے بھابھی کا بھی اور ندیم عباس زیدی صاحب کا بھی. ناظرین، وقت گھڑی کی سوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھانا ہے. جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ندیم بھائی سے بہت دیر گفتگو کی جائے اور یہ پروگرام چلتا رہے اور ہم گفتگو کرتے رہیں، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ جو شخصیت پروگرام ہے اس کا جو ڈوریشن ہے اس میں ہمیں رہنا ہوتا ہے. اس لیے ہم ندیم بھائی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بھابھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنایا. اور اس کو اہمیت اس کی پروگرام کی اور یوں ہو جاتی ہے کہ اس میں ہمارے محترم زیدی صاحب اور اپنی مسز کے ساتھ، اپنی شریک اعزاز کے ساتھ بطور اہم شخصیت شامل رہے اور ہم نے ان سے کچھ باتیں کی. بہت اچھا لگا. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں نے بھی ندیم زیدی صاحب کی باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے کیسے جو بڑوں نے ایسے ہی عزتیں نہیں مل جاتی ہیں، ایسی ہی آدمی بڑا نہیں ہو جاتا ہے، ایسی ہی یہ سب دولت. یہ دیکھیں دولت آئی گئی ہوتی ہے، لیکن کہیں دولت ہمیں دکھائی دیتی ہے، کہیں ٹھہری ہوئی ہے. کہیں لوگ ہیں ایسے جو ماشاءاللہ ہمیشہ ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے، وہ آدمی کے دل سے ہوتی ہے، اور دل کا حال اللہ جانتا ہے. میں مبارکباد دوں گا آپ دونوں کو کہ اللہ نے آپ کو ہر طرح سے عزت، شہرت، دولت اور سب سے نوازا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو اسی طرح سے آپ کو ترقی عطا کرے. ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروی آپ کا میزبان اب آپ سے اجازت لیتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. آداب.